ایک مسجد جو کہ بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ گاؤں شیخ پور ہے، اور اس گاؤں کے اندر یہ جو مسجد تھی یہ مغلیہ خاندان کے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کے نام سے اس مسجد کو رکھا، اور جو مسجد ہے اس کو جو گارا اس کے اندر اور جو بھی مٹیریل استعمال ہوا تو دالوں کو پیسا گیا اور دودھ سے گاڑا گیا، اور تب جا کر کے وہ مسجد کی انہوں نے بنیادیں اور عمارت کھڑی کی۔ لیکن بعد میں رینوویشن کے ساتھ اس کے ساتھ موجودہ دور میں اس کے ساتھ جو بھی مٹیریل تھے وہ استعمال ہوتے رہے۔ تو ہم جب اس علاقے میں گئے، ہمارے کچھ ساتھی باہر نکلے کہ کہیں قریب مسجد ہے، جا کر کے نماز پڑھ کر کے آئے۔ وہ جب ساتھی گئے واپس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو بالکل ایک ویرانے میں ایک مسجد ہے، ہم ادھر گئے تو کہتے دروازہ بند تھا، جب دروازہ کھولا تو اس کے اندر کتی نے بچے دیے ہوئے تھے اس کے اندر، اور مسجد ویران پڑی ہوئی تھی۔ خیر وہ دوست گئے، انہوں نے ساری مسجد کی صفائی کی، اذان دے دی، پھر جماعت کی نماز فرما دی۔ تو ان دوستوں کو میں نے مبارکباد دے دی کہ اذان اور جماعت اور نماز کوئی بھی کر سکتا تھا، جس کو رب پسند فرما لیتا۔ تم کہاں سے چلے، چلتے چلتے اس علاقے تک آئے، پھر اس مسجد میں گئے تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے اوپر اللہ رحمت فرما دیتا ہے کہیں سے بھی اٹھا کر کے اپنی دین کی خدمت اور ذکر کی خدمت میں لگا دیتے تھے۔ اور یہ خدمت جو ہے یہ نہ مال سے ہے، نہ طاقت سے ہے، نہ علم و شہرت سے ہے، یہ خدمت فقط اور فقط دل کی اخلاص اور محبت پر مبنی ہے۔ جس کے دل کے حال کو اللہ رب العزت مقبول بنا دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، اول عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کا، اتقوا من النار۔ اب رمضان کے فیضان کو دیکھو، رمضان کی رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں دیکھو۔ جس مسجد میں جاؤ گے اللہ کے بندوں سے کوئی مسجد خالی نظر نہیں آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کی نظر رحمت سے فیضان رحمت ہے اس بندوں کے اوپر۔ اور قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ ماہ رمضان ہم ہی کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تجھ سے پہلے بھی یہ انداز رحمت رب نے دوسرے امت کے اوپر بھی رکھا تھا۔ اب فیضان میرے آقا کا، فیضان نبوت مصطفیٰ اس امت پر دیکھیں کہ پہلے نبیوں پر آئے، جب وہ روزے آئے ان پر کبھی گرمیاں آئیں، سختیاں آئیں، ان کے راہب اکٹھے ہو گئے، دنوں کو چینج کر دیا، وقتوں کو گھٹا دیا۔ اللہ نے اس فیضان صوم کے، اس روزوں کے رحمت سے اس قوموں کو دور کر دیا۔ لیکن اے دوستان محترم، یہ فیضان ایسے ہی رحمتیں، برکتیں برساتا رہے گا جب تک تم اللہ کے گھر کو
اس جبینوں سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر سے، اور مخلوق خدا کے دل کو مخلوق کے اندر بیٹھ کر کے رب سے جوڑنے کا کام کرتے رہو گے۔ اور جب تک یہ رمز، یہ راز تیرے اندر کوئی نہ کوئی تقسیم کرتا رہے گا، تیرے شعور کو، تیرے فکروں کو بیدار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس امت کو ہمیشہ دوسروں امتوں کے اوپر جو ہے فوقیت عطا فرماتا رہے گا۔ لیکن ہم اگر مال میں کھو گئے، طاقت و شہرت و عزت و اس میں لگ گئے، اپنے آپ کو ہر چیز سے مبرہ دوسروں کو خائن کرتے رہے، تو فقط یہ نہیں ہے کہ پھر بیٹھ جاؤ تسبیحاں گھماؤ اللہ اللہ کرو۔ اللہ اگر دیکھتا ہے تو فقط تیرے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ کل بھی ایک جگہ پر میں نے یہ بات کہی، اے دوستان محترم، اب یہ جو رمضان ہے یہ فلسفہ ہے میرے رب کائنات کی بارگاہ سے، میرے حضور کی نظر رحمت سے اس امت کے اندر۔ اس رمضان کے فیضان کو دیکھیں نا، کس قدر مضبوط قسم کا ایک اثر ہر وجود پر آتا ہے۔ ہمارے جیسے کمزور سے کمزور شخص بھی ہو نا، وہ بھی اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً دل میں آتا ہو ماہ رمضان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص اگر بیٹھ جائے کمرے کے اندر اکیلا، سامنے انواع اقسام کی فروٹ رکھ دو، پانی رکھ دو، افطاری کا وقت میں 10 منٹ ہے، اور وہ اکیلا بیٹھا ہو، کوئی بھی نہ دیکھے، شیطان اس کو بھارے، یہ اچھا فروٹ ہے، یہ ہے یار، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اندر ایک محاسب ہے جو اس کو کہتے نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جو کنسپٹ رمضان دیتا ہے نا، تو دیکھیں اس کے اندر یہ بھی دیکھو، ایک شخص بیمار ہو اور اس بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھتا ہو، تو کبھی اس کو دیکھا ہے کہ گلی میں کھڑے ہو کر کے وہ جوس پی رہا ہو؟ وہ یہی خیال کرے گا یار میں تو نہیں رکھتا، لیکن جو دوسرے رکھ رہے ہیں کم از کم میں ان کا تو عزت و ادب احترام کر لوں۔ اے میرے جوانوں دوستو، اگر یہی تصور ہم لے کر کے سال کے 11 مہینوں پر رکھ لے تو پھر کیا ہے، وہ 11 مہینوں کا تصور میرا رب تجھے ارشاد فرماتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ایسے بندے کے لیے بشارت ہے اس دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا اس کے اوپر۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے صاحب ایمان کی شان، کہ اس کے تصور کی پختگی کیسے ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک ایک انداز کو فالو کرنا شروع کر دیں نا تو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کی طاقت کیا ہے۔ آج جو ہم بھیگی بلیاں بن گئی اور کفر اور شرک کے ایوانوں سے طرح طرح کی ہم پر باتیں شروع ہو گئی، قصور ادھر سے نہیں، بات ادھر سے ہے ساری، کہ ہم کمزور ہو گئے۔ آئے آج دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اور میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات مطہر کو اٹھائیں، اپنے اوپر طاری کر دیں۔ پھر تیرے لیے نہ تلوار کی ضرورت ہے نہ بندوق کی، تیری للکار ہی دوسروں کے لیے اس کے وجود کے اندر لرزہ طاری کر سک دیتا ہے اس کی طرف سے۔ اے دوستان محترم، اب یہ ہے ماہ رمضان ہے، کیا رونق بنی ہوئی ہے۔ ہر مسجد میں جاؤ، اللہ کے مہمان بن کر کے یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بیٹھا ہے نا، جو نمازی آئے، جو معتکف ہے، اس کے پاس جایا کرو، بیٹھ جایا کرو، کیونکہ اس کی دعا اللہ سنتا ہے۔ وہ خود کی اپنی طاقت سے نہیں، رب کی رحمت سے رب کا مہمان بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔
آؤ بیٹھو ان کے ساتھ، آج ایک افطاری لاؤ، آج دوسرا لاؤ، کہ اس کے گھر والے سوچ میں پڑ جائے کہ یار ہمارے گھر کا بندہ ہے، آج یہ اللہ کا مہمان بن کر کے بیٹھا ہے تو اللہ کی رحمتیں چل کر کے اس کے پیچھے آ رہی ہے، اور تیری اس خدمت، تیرے انداز کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے وہ نمازیں، وہ تراویح، وہ ذکر اذکار جو تم کرتے ہو، اللہ تیری اس خدمت کی وجہ سے اللہ تیری اپنی بارگاہ میں تیری اس انداز کو قبول فرما دے۔ یہ بہت کچھ سکھاتا ہے ہمیں، یہ بہت سارے انداز رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس آخر میں بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اب اس ماہ رمضان کی گنی چنی راتیں رہ گئی ہیں، یقین جانیے دل اندر سے بڑا خفا ہے کہ بہاریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، لیکن رمضان آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کے طرف جا رہا ہے، اور یہی دعا ہے، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر پائے لیکن اے اللہ تو پھر بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ ہم نے دنیا مانگی نا، دنیا بھی آ گئی ہے، ہم نے یہ خواہش کی تو یہ بھی مل گئی، یہ بھی مل گئی، اے اللہ اب ہم تیرے ہی دروازے سے تیری ہی رحمت اور تیرے عنایت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو نزل رحمت فرما لے، اے اللہ تو راضی ہو جائے، اور تیری رضا یہ ہے کہ دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوں، اور زبان پر کلمہ ہو اور چہرے پر مسکراہٹ ہو کر کے چلے جائیں۔ بس یہی بندہ بادشاہ ہے، یہی بندہ عالم ہے، یہی بندہ فقیر ہے کہ جو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ تو آج جو ہے 24ویں رات ہے، کل 25ویں ہے، 25ویں 27ویں 29، 3 راتیں ہیں، لیکن یہ 3 راتیں نہ گردانو، اب آخر رمضان کی رات تک ہر رات تیری لیے رحمت والی ہے۔ ایک فارسی والے نے کیا خوب کہا کہ اے خواجہ چپرسی شب قدر نشانی، ہر شب شب قدرس گر تو قدر بیدانی، کہ اے انسان تم کیا پوچھتے ہو کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے، اس رات میں یہ ہو جائے گا، یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تم نشانیاں چھوڑو، تم بیٹھ کر کے اپنے انداز محبت سے رب کی رحمت کو قریب کر لو، جب تو اپنے دل کے دروازوں کو کھولے گا تیرے لیے ہر رات شب قدر والی بن جائے گی، تیرے لیے ہر لمحہ قدر والا بن جائے گا اگر تو پہچان والا بن جائے، لیکن قدر والی رات ہو اور ہم غافل ہو، ہے تو قدر والی لیکن ہم بے قدرے ہیں، اے اللہ ہمیں قدر کرنے والوں میں شامل کر دے، اے اللہ ہمیں مخلصین میں شامل کرے، اے اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جو تیرے سائے رحمت میں بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے قرآن سنایا، حضرت قاری عمر یاسین صاحب اور اسی طریقے سے جو ہے حافظ ذیشان صاحب، ان دونوں کو اللہ جزا خیر دے، حافظ ذیشان اور اسی طرح حافظ عمر، دونوں بڑے ہی اچھے خوبصورت قاریوں کے ساتھ ایک پختہ منزل ہے ان کی، اللہ رب العزت ان کی زبان سے تا دم آخر اس قرآن کو جاری رکھے، اور جتنے بھی معززین بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آخری رات تک یہ مسجد کو اسی طرح آباد رکھے، اور اسی رحمتوں سے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الہ العالمین، آج ختم قرآن ماہ تراویح کی یہ نشست ہے، اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ جمیع صحابہ، اہل بیت اطہار، تمام بزرگان دین، اور جو بھی ہمارے بزرگ بڑے فوت ہو چکے سب کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب پر نظر رحمت فرمائے، اللہ اس پورے علاقے پر نظر رحمت فرمائے،
اے اللہ ہر گھر کو اپنے ذکر کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ آباد کر دے۔ آج جنہوں نے قرآن پڑھا اور جنہوں نے کھڑے ہو کر کے قرآن کی سماعت کی، اے اللہ ان کی برکتیں، رحمتیں ہم پر بھی نازل فرما، اور اللہ ہم سب کے اوپر نظر رحمت فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچے نمازی بنائے، سچے ذاکر بنائے، استقامت فی الدین نصیب فرمائے، نفس اور شیطان کے شروں سے محفوظ کرے۔ یا الہی جو بھی دعائیں لائے ہیں، حاجتیں لائے ہیں، تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے، اللہ ان کو اولاد کی خوشی نصیب فرما، بے روزگار ہے رزق حلال نصیب فرما۔ یا مولا کریم جن گھروں میں جوان اولادیں ہیں، بچیاں ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، اچھے نیک رشتے پیدا فرمائے۔ جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کا ہر لمحہ خیر والا، برکتوں والا بنائے۔ حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب کو اللہ مزید برکت عطا فرمائے، ان کی زبان سے اس علاقے کے اندر یہ ذکر، یہ دین کی خدمت مخلوق کے لیے خیر کا سبب بنتی رہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صوفی شفیق صاحب تشریف فرما ہے، اس علاقے میں بڑی محنت کرتے ہیں، جوانوں کے ساتھ گھر گھر یہ اللہ کا ذکر پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا